کل کی بات ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں مغرب کی نماز کے بعد ایک شخص آئے میرے پاس اور مجھے کہنے لگے کہ مولانا صاحب اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، مالی طور پہ دولت ہے، سب کچھ ہے۔ یہ نیشنل بینک سے وہ تقریباً 2-3 سال پہلے ریٹائرڈ ہوئے اور اس وقت جو ہے یعنی پاکستان میں بڑی بڑی جگہوں میں ان کے گھر ہے، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ کہہ رہے تھے کہ ایک بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں، اور ان کی شکایت کر رہے تھے کہ وہ نافرمان ہے تو سکون نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم بہت زیادہ انہوں نے حاصل کی ہے، لیکن جو دینی تعلیم ہے ان سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے، نصیحت والی کتاب سے دوری ہے، عزت والی کتاب سے دوری ہے، تو سکون ختم ہے۔ ہم سکون تلاش کرتے ہیں دوسری جگہوں میں، حالانکہ میرا رب قرآن میں کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر آپ کو سکون چاہیے تو قرآن مجید کی طرف آؤ، قرآن جو ہے یہ دلوں کا سکون ہے۔ آپ دنیا میں پیسوں کے ذریعے بہت سی چیزیں خرید سکتے ہیں، خصوصاً ہمارے ملک میں تو آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں، راحت کا سارا سامان آپ خرید سکتے ہیں، لیکن آپ پیسوں سے راحت نہیں خرید سکتے، پیسوں سے آپ سکون خرید نہیں سکتے۔ راحت اور سکون کا سامان میسر ہونے کے باوجود یہ بات یقینی نہیں ہے کہ آپ کو راحت اور سکون بھی ملے۔ اگر راحت اور سکون ہے تو وہ دینی مدارس میں ہے، قرآن میں ہے، اللہ کی کتاب میں ہے، یہ ایک عجیب سکون ہے۔ وہ مفتی صاحب کا کہنا تھا کہ جب کسی دینی مدرسے میں داخل ہوتے تو اس طرح لگتا ہے کہ ومن دخلہ کان آمنا، کہ جو اندر داخل اس کو سکون ملے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جس کتاب کے ساتھ یا آپ لوگ جس کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کتاب کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، اور وہ کتاب جس شخصیت پہ نازل ہوا ہے اس شخصیت کو اللہ نے بڑی عزت دی تھی۔ آپ نے کبھی اس بات کا مطالعہ کیا ہے یا اندازہ لگایا ہے کہ اس سے پہلے 3 بڑی آسمانی کتابیں اور مختلف صحیفے نازل ہوئی، لیکن اس کتاب کو اللہ پاک نے ان سے ہٹ کے ایک پروٹوکول دیا ہے، وہ پروٹوکول ان کتابوں کو حاصل نہیں تھی۔ یہ کتاب جو ہے اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ نازل کی۔ پھر ذرا اس کی سند کو دیکھیں کہ اس کتاب کو اتارنے والا جو ہے، نازل کرنے والا ہے اللہ رب العالمین، وہ سارے جہانوں کے جو ہے نا سردار ہے اور خالق ہیں۔ اس کتاب کو جو فرشتہ لے کر آیا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہے، نزل بہ الروح الامین، اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ اس کتاب کو جس شخصیت پہ اتارا گیا وہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ پھر اس کتاب کے لیے پیارے نبی کے جسم مبارک میں جس حصے کا انتخاب کیا گیا وہ حصہ دل ہے، اور دل کو پورے جسم کا سردار کہا جاتا ہے۔ قرآن میں کہ علی قلبک، اے نبی اس کتاب کو ہم نے آپ کے دل پہ نازل کیا، اور دل جو ہے پورے جسم کا سردار ہے۔ پیارے نبی کا فرمان ہے کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ سنو، پیارے نبی نے فرمایا کہ دن میں انسانی جسم میں ایک حصہ ہے، گوشت کا ایک پارٹ ہے جس کو دل کہا جاتا ہے۔ جب وہ پارٹ جو ہے وہ سدھر جاتا ہے پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور جب وہ پارٹ جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے پورا جسم بیکار ہو جاتا ہے، اور وہ حصہ جو ہے الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ دل کے بارے میں اس وقت سارے دنیا کے ریسرچر اور محققین اور ڈاکٹرز اس بات پر متفق ہیں کہ انسان کے جسم کا سارے اعضاء سو جاتے ہیں، لیکن جب یہ سو رہا ہوتا ہے تو دل جو ہے نا وہ نہیں سوتا، وہ جاگتا ہے، وہ تب بھی پمپنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر انسان کا دل سو جائے انسان ایکسپائرڈ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو پورے جسم کے سردار جو ہے نا اس حصے کو پورے جسم کا سردار کہا گیا ہے، اور پیارے نبی کے جسم میں دل کے انتخاب اللہ نے کیا قرآن کے نزول کے لیے۔ پھر جس زبان میں نازل کیا، اللہ نے فرمایا کہ بلسان عربی، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، اور عربی زبان کو دنیا کی تمام زبانوں پہ فضیلت حاصل ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ مجھے عربی زبان سے محبت ہے، اس کے 3 ریزن ہے، 3 وجوہات ہے۔ ایک وجہ یہ کہ لأنی عربی، میں عربی ہوں، والقرآن عربی، قرآن عربی ہے، ولغت اہل الجنت عربی، اور اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔ تو جس زبان کا انتخاب ہوا وہ زبان بھی سب سے افضل زبان ہے۔ پھر جس مہینے کا انتخاب ہوا شہر و رمضان، اللہ نے اس مہینے کو پورے سال کے بقیہ 11 مہینوں پہ فضیلت دی، اور اس کی وجہ یہ کہ الذی انزل فیہ القرآن،
اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن کی نزول کی وجہ سے اس مہینے کو فضیلت دی ہے۔ پھر جس رات میں نازل ہوا یہ قرآن، اس رات کو اللہ پاک نے پورے سال کے تمام راتوں پہ فضیلت دی ہے، اور ایک سال پہ نہیں، 84 سال کم و بیش کی عبادت افضل قبول ترین عبادت سے اس کو افضل قرار دیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صحیح۔ اور پھر اس کتاب کی اتنی فضیلت ہے کہ اندازہ لگائے کہ کپڑا جس کو ہم مختلف جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں، پاکی اور ناپاکی میں وہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہی کپڑا جب اس قرآن کا خلاف بن جائے تو تمام فقہاء اس بات پر متفق ہے کہ اس کپڑے کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو ذرا اندازہ لگائے کہ کپڑے کو قرآن کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اتنی عظمت، اتنی فضیلت ملی، تو ایک انسان جس کے سینے میں یہ قرآن محفوظ ہو اور جو دن رات قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جو قرآن پہ عمل کر رہا ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن پڑھا رہا ہے، ان سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ذمہ داریاں لگائی ہے، 4 میجر ریسپانسبلٹیز جس کو کہا جاتا ہے، قرآن میں مینشن ہے، مذکور ہے۔ فرمائے کہ یتلو علیکم آیاتنا، کہ میرے یہ نبی جو ہی آپ کو میری آیتیں پڑھ کے سنائیں گے، وَيُزَكِّيكُمْ، تمہیں پاک کریں گے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تمہیں کتاب اللہ کی تعلیم دیں گے، وَالْحِکْمَہ، اور تمہیں عقل کی بات سے کہیں گے، حکمت۔ ان 4 ذمہ داریوں میں سے 2 ذمہ داریاں قرآن سے متعلق ہے، یعنی یتلو علیکم آیاتنا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، یہ 2 براہ راست قرآن سے متعلق ہے۔ تو گوئے کہ قرآن کی تدریس کی ذمہ داری اللہ نے اپنے نبی کی ذمہ لگائی تھی۔ پھر آپ اندازہ لگائے کہ دنیا میں لوگ مختلف شعبوں کے ساتھ وابستہ ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی کسی جگہ پڑھا رہا ہے، کوئی مختلف شعبوں سے۔ آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ سب سے افضل ترین کام کون ہے، وہ کہے گا کہ یار میرا کام سب سے بہتر ہے۔ اگر کوئی آدمی بزنس کر رہا ہو نا، آپ ان سے پوچھیں گے وہ کہہ رہا ہے اس میں یہ پروفٹ ہے، یہ پروفٹ ہے، آپ کو اس کے فوائد بتائیں گے۔ لیکن اگر ہم اس بات کا فیصلہ لیں کہ نبی سے کریں کہ دنیا میں سب سے افضل کام کون سا ہے، تو پیارے نبی نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص ہوئے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ پھر ایک اور بات جو انتہائی اہم بات ہے کہ اللہ پاک نے اپنی نبی کی جو ذمہ داری لگائی ہے وہ قرآن کی تعلیم لگائی ہے۔ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ تو اگر درس و تدریس سے کوئی افضل کام ہوتا، قرآن کی تعلیم اور تعلم سے کوئی افضل کام ہوتا، تو اللہ اپنے نبی کی وہ ذمہ داری لگاتے۔ لیکن اللہ نے اپنے اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہی ذمہ داری لگائی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں اس سے افضل کوئی کام نہیں ہے۔ تو حقیقی بات یہ ہے کہ اس قرآن سے جو ہے تعلق، اس کی تعلیم سے تعلق، اس کی تدریس سے تعلق، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جہاں دنیا کے سارے رشتے آپ کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، سارے رشتے آپ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور مشکلات میں جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، جب آپ کو دفن کیا جاتا ہے، آپ کے بچے بیوی سب چلے جاتے ہیں آپ سے، تو یہ ایک کتاب ہے جو وہاں پہ آپ کے ساتھ جو ہے نا ہوتی ہے۔ پہلے نبی نے فرمایا کہ 2 چیزیں جو اللہ کے دربار میں اور قبر میں جو ہے انسان کی سفارش کرتی ہے، اس میں ایک رمضان ہے اور ایک قرآن ہے۔ رمضان کی سفارش یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ اس نے جو ہے پورے دن میرے خاطر جو ہے اور آپ کی رضا کی خاطر بھوک و پیاس برداشت کی، لہذا اس کی مغفرت فرما۔ قرآن کی یہ سفارش ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ دنوں راتوں میں مجھے پڑھتا رہا، راتوں کو جاگتا رہا، میری تلاوت کرتا رہا، لہذا جو ہے ان کی مغفرت فرما۔ اب آپ اندازہ لگائے کہ ان دونوں کی مغفرت، ان دونوں کی سفارش کیسے جو ہے اللہ پاک ریجیکٹ کریں گے، کیسے